میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا، اس میں خالق کائنات نے اپنی قدرت، اپنی جباریت اور اپنے قادر ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اس جملے میں جلال ہے، وحدہ لا شریک، اعلان فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ہے زمین و آسمان میں وہ سب اسی کا ہے۔ اپنی ملکیت کا اعلان، مالک ہونے کا اعلان کہ للہ ملک السماوات والارض۔ ہے فانی انسان، تیرا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، جو کچھ زمین اور آسمان میں، جو کل تھا، جو آج ہے، جو کل ہوگا۔ تیری پسند اپنی جگہ پہ، تیری خواہشیں اپنی جگہ پہ، سب کچھ اسی کا ہے اور مرضی بھی اسی کی ہے۔ وہ جو کچھ کرے، یخلق ما یشاء، وہ جو پیدا کرنا چاہے وہ کسی سے مشورے کا پابند نہیں ہے۔ اس نے جو پیدا کیا، چاہے فرشتہ پیدا کیا، پھر چاہے چیونٹی کو پیدا کیا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تجھے ماننا پڑے گا کہ رب نے کوئی شے فضول پیدا نہیں کی ہے۔ تجھے ناپسند ہو کتا، مگر رب نے پیدا کیا ہے۔ تجھے ناپسند ہو سانپ کا زہر، وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، سانپ اور اس کا زہر بھی رب نے پیدا فرمایا ہے۔ سانپ ہو، کتا ہو، ایون کہ کووڈ-19 جیسا موذی مرض ہو، اپنی مرضی سے کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ سیلف کریشن کا تصور ہی نہیں ہے۔ نہ کائنات خود پیدا ہوئی ہے، نہ کوئی بعودہ، مگرمچھ، مچھر، کچھ بھی شے مکھی سمیت خود پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ خاص مقصد اور حکمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ سور کو نجس قرار دے سکتا ہے تو وہ اس کی نسل مٹا سکتا ہے، پیدا بھی نہ ہونے دے۔ وہ کتے کو خونخوار بنا سکتا ہے تو اسے ختم بھی کر سکتا ہے، مگر اس نے ہر شے کو پیدا کیا اپنی مرضی منشا۔ کائنات میں کوئی شے حادثاتی نہیں ہے، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی جراثیم، نہ کوئی وبا، نہ کوئی زلزلے، نہ کوئی تو یخلق ما یشاء۔ کوئی شے بھی اس کی دست قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وہ جو پیدا کرنا چاہے کر رہا ہے، تجھے پسند ہو نہ ہو، تجھے اپنی زندگی گزارنی ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ نہ تو اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے، نہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ تجھے ویسے رہنا ہوگا جیسے وہ چاہتا ہے۔ اگر تو ویسے رہا جیسے وہ چاہتا ہے، پھر تو مومن بھی کہلائے گا، عبد بھی کہلائے گا، پھر قبر میں بھی کامیابی ہے اور حشر اور جنت بھی تیری ہے۔ آیت کے پورے حصے میں خالق کائنات نے اپنا جبار ہونا، اپنا قادر ہونا بتایا ہے کہ تاکہ پہلے تیری یہ بات سمجھ لے کہ یہ تیری حکومت، یہ تیرا منصب، یہ تیرا نسب، یہ تیرا خاندان، یہ تیری دولت نظام کائنات کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی کرتا ہے، چاہے تو پل بھر میں بٹا دے، چاہے تو خود حفاظت فرماتا۔ یہاں بات سمجھا دی، اگلی بات بڑے پتے کی یہب لمن یشاء، جسے چاہتا ہے اناث بیٹی عطا فرماتا ہے۔ یعنی پہلے عمومی بات کی کہ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ ویسے تو اس آیہ مبارکہ کے حدود بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں، مگر اگلے جملے نے خود اس کی تفسیر کو متعین فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے۔ یہاں پہلی بات یہ کہ یہ بات کی کیوں گئی، وہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، اس کے پیچھے کوئی سائیکی ہے جس کو رب ایڈریس کر رہا ہے، اس کے پیچھے ضرور کوئی بات ہوگی جسے خود خالق کے کائنات نے ڈیفائن فرمایا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ اول سے لے کے آخر تک ہم اپنے دل کو ٹٹولیں
ہوگا کہ 100% کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. یہ انسان کی طبیعت میں ہے, یہ فطرت میں ہے کہ انسان بیٹا مانگتا ہے. ہوں گے کچھ افراد ایسے جو پہلی اولاد بیٹی مانگے, مگر فطرت میں ہے. اس کے لیے اگر کوئی انبیاء علیہ السلام کی زواج سے دلیل دینا چاہے تو پیغمبروں نے بھی رب سے بیٹے مانگے اور اللہ نے ان کی دعائیں قبول بھی فرمائی. پیغمبر بھی بیٹوں کے لیے تڑپے اور روئے, رب نے ان کی دعائیں قبول بھی فرمائی. وہ بیٹا مانگنا جرم نہیں ہے, دیکھا جائے گا کہ وہ کس نیت سے مانگ رہا ہے, وہ کیوں مانگ رہا ہے. قرآن نے ایک مقام پہ واضح اور کلیئر کہہ دیا مال والبنون, کہ بیٹے اور مال یہ دنیا کا مال ہے, اس کا تعلق دنیا سے ہے. بیٹے اور مال لوگ دنیا کے لیے مانگتا ہے, والباقیات اور بیٹوں کے بعد جو بچ جاتا ہے رب نے ان کا نام صالحات رکھ دیا. انسان بیٹے مانگتا ہے, مگر رب نے فرمایا مانگنا اپنی جگہ پر, پیغمبروں نے بھی مانگے, پھر میری مرضی, کسی کو بیٹیاں دیتا ہوں کسی کو بیٹے دیتا ہوں. اور اگر سوچ پہ غور کریں کہ ہم بیٹے رب سے کیوں مانگتے ہیں, اسی لیے کہ ہمارا خاندان چلے, اسی لیے کہ ہمارا کوئی وارث ہو. یہ دونوں سوچیں بری نہیں ہے. اسی لیے کہ میرا جتھا ہو, اسی لیے کہ میری طاقت ہو. جس نیت سے بیٹا مانگے برا نہیں ہے, مگر پیغمبروں نے اس کام کے لیے رب سے بیٹے نہیں مانگے. مفسرین کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ کبھی پیغمبروں کے بارے میں یہ خیال نہ آئے کہ انہوں نے دنیا سنوارنے کے لیے بیٹے مانگے, یا جو کافروں کی ذہنیت تھی کہ بیٹی کے مقابلے میں بیٹے مانگے, بیٹی سے نفرت کے اظہار میں بیٹے مانگے کہ بیٹی نہیں چاہیے بیٹا چاہیے. پیغمبر نے جب بھی بیٹا مانگا ہے وہ دین کے لیے مانگا ہے, رب کے نظام کے لیے مانگا ہے, نبوت کے لیے مانگا ہے. چونکہ رب کا فیصلہ تھا, اللہ عورتوں کو نبوت نہیں دیتا, ایک خاص فیصلہ ہے, اس کا اپنا فلسفہ ہے. اللہ نے جب بھی نبوت دی بیٹوں کو دی ہے, کبھی مریم کے بیٹے کو, کبھی ہاجرہ کے بیٹے کو, کبھی حوا کے بیٹے کو. اللہ نے جب بھی دی ہے وہ بیٹا بھی کسی عورت کا ہوتا ہے, مگر اللہ نے نبوت مردوں کو دی. جب بھی آپ قرآن میں دعا آپ دیکھیں, رب حبلی من الصالحین, رب لا تذر, جو بھی بیٹوں کے لیے پیغمبر تڑپا ہے فقط اس وجہ سے کہ میرے بعد نبوت میرے خاندان میں رہے, میرے بعد بھی کوئی دین کو سنبھالنے والا میری نسل میں ہو. اس اعزاز کے لیے پیغمبروں نے رب سے دعا مانگی, حتیٰ کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے نبوت کی سرداری کے لیے رب سے محمد جیسا بیٹا مانگا. سو اب بھی بیٹا مانگا جائے تو جہاد کے لیے, بیٹا مانگا جائے تو دین کے لیے, بیٹا مانگا جائے تو مخلوق کی خدمت کے لیے, بیٹا مانگا جائے تو مخلوق کی خدمت کے لیے, علم پھیلانے کے لیے. اس نیت سے رب سے بیٹے مانگتے رہیں, اس نیت سے راتوں کو اٹھ کر دعا کرتے رہیں. رب بیٹا دے نہ دے اس دعا کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے. بیٹا اگر اس وجہ سے مانگے جیسے دور جاہلیت کے لوگ مانگتے تھے کہ بیٹی نہیں چاہیے, بیٹی کا پیدا ہونا نیک شگون نہیں, یہ بری ہے, یہ عذاب ہے. اور دور جاہلیت میں بالخصوص قریش مکہ اس وجہ سے بیٹی سے غیرت کے نام پر نفرت کرتے تھے اور رب سے بیٹے مانگتے تھے. ایمان کہ اللہ رب العزت نے تو یہ بھی فرما دیا کہ کیسے لوگ ہیں, بیٹیاں رب سے منسوب کرتے ہو اور بیٹے رب سے مانگتے ہو. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ, عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, اور یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. رب نے فرمایا ذرا اپنے آپ پر غور تو کرو, اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہو اور خود صرف بیٹے مانگتے ہو. وہ ایک خاص سائیکی تھی کہ بیٹیاں
की पैदाश पर खुश नहीं होते थे, अल्लाह से बेटे मांगते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया पहले तो मालिक मैं हूं, मुझे पता है ये निजाम कायनात कैसे चलेगी, किसने क्या करना है ये रब ने पहले से फैसला किया है। वो जो पैदा फरमाए ये उसकी मर्जी है। अगली बात तुम बेटा मांगो या बेटी मांगो, मर्जी मेरी है, जिसे चाहूंगा बेटियां दे दूंगा और जिसे चाहूंगा बेटे अता फरमा दूंगा। चाहिए ये कि दोनों रब ने अता किए, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आगे रब ने फरमाया वो दोनों न दे तो फिर क्या करोगे। कितने ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल मेडिकली फिट हैं, उनकी शादियां भी हो चुकी हैं, मगर ना बेटा पैदा होता है ना बेटी पैदा होती है। तू तो इस बात पे अड़ गया है ना कि बेटा चाहिए, अगर वो बेटा और बेटी दोनों न दे तो क्या कर लेगा तू। इंसान फिर भी कुछ नहीं कर सकता कि दोनों न दे तो क्या होगा। इसीलिए बेटा मिले या बेटी मिले, ये दोनों रब की नेमतें हैं। जब भी रब औलाद दे तो अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा कर, शुक्र है मौला तूने मुझे साहिब औलाद कर दिया। क्योंकि औलाद न होना भी एक नेमत से महरूम होना है, एक नेमत से महरूम होना है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आइए वक्त कम है वगरना इस पूरे आया मुबारका का जो मुद्दा मुफस्सिरीन कराम ने बयान फरमाया है, मेरे असातिज़ा कराम ने बयान फरमाया, वो खुलासे के तौर पे आपके सामने रखना हूं कि जब हम अपनी फितरत को और जब हम मर्दों की साइकी को देखते हैं, इवन के औरतें भी बेटा मांगती, या तो सिर्फ की मोहब्बत होना कि मर्द बेटे मांगते हैं, फिर भी बंदा कुछ सोचे, आज औरतें भी रब से बेटा मांगती हैं। वजह क्योंकि एक बीवी जानती है कि मेरी इज्जत बेटे की वजह से होगी, मेरा सहारा बेटे की वजह से होगा। एक बहन जानती है कि सोसाइटी मुझे भाई की वजह से महफूज समझेगी। एक ज़हनियत बन गई है कि शायद बेटी ही से जिंदगी खूबसूरत बनती है, बेटे ही से हिफाजत है। खालिक के कायनात ने नबियों को बेटे अता फरमाए, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी बेटे दिए, बेटा मुस्तफ़ा को दिया, मगर बेटे ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की कभी खिदमत नहीं की, कभी कमा के नहीं दिया। हत्ता के नस्ल मुस्तफ़ा के लिए भी अल्लाह ने बेटे का इंतखाब नहीं किया, रब ने नस्ल मुस्तफ़ा के लिए बेटी का इंतखाब किया। कि रब चाहे बिना बेटों के सरदारी दे सकता है, रब चाहे बिना बेटियों की इज्जतों का मालिक बना सकता है, रब चाहे तो बिना बेटों के हसन और हुसैन सरदार जैसी कौम अता फरमा दे। वो कादिर मुतलिक है। खालिक के कायनात ने बेटे और बेटी का जिक्र करके, अब तवज्जो कीजिए कि अल्लाह ने बेटे से बेटी का पहले जिक्र किया है कि वहां बोले मैया शाह कि वो जिसे चाहता है बेटियां देता है, वो बेटियों का जिक्र पहले है, बेटे का जिक्र बाद में है। ये आयत की तरतीब बता रही है कि रब के यहां फी नफ्सी ही बेटी का मकाम पहले आता है, बेटे का मकाम बाद में आता है। या रब ने इस आय मुबारका के जरिए समझाया है कि बेटी रब से पहले मांग, बेटे बाद में मांग। या रब ने यह समझाया है कि बेटी का ख्याल बेटे से ज्यादा करना है, इसीलिए बेटी को रब की रहमत करार दिया गया कि जिससे रब राजी होता है अल्लाह उसे पहली औलाद बेटी की सूरत में अता फरमाता है। और अगर हदीस मुबारका से बेटी की विलादत के मुताल्लिक अब जाने और सुने कि वजह क्या थी। वजह यह थी कि बेटी से दौरे जाहिलियत में न सिर्फ नफरत की जाती थी बल्कि उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। बेटी के पैदा होते ही उसे कत्ल कर दिया जाता था, बल्कि इंसानियत इस भयानक दौर तक आ गई थी कि दाई, सख्त दिल दाई को हायर किया जाता था कि मेरी बीवी के बच्चा जनने का वक्त आ गया। मशीनें नहीं थी, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं था जो विलादत से पहले बेटा या बेटी की खुशखबरी दे देता। दाई को पैसों से नवाजा जाता और कहा जाता कि मेरी बेटी, मेरी बीवी औलाद जनने लगी है, देखना अगर बेटा हो तो उठा के मुझे दे देना, बेटी हो ज़वायद यानी खून और गंद समेत जमीन में दफन कर देना। शर्म आती है कि इंसान भी यह काम करता था। आपने देखा होगा कुर्बानी का जानवर ज़बह करने के लिए जैसे गड़ा खोदते हैं ना कि खून इधर उधर न जाए और छुरी आसानी से चले,
जदीद दौर है, शायद चेंज हो चुका हो, मगर कुर्बानी के बड़े जानवर को ज़बह करने के लिए ज़मीन में गड़ा खोदा जाता या ऊंची जगह पे गर्दन रखी जाती ताकि छुरी आसानी से चले, दूसरा ये खून बह के अंदर चला जाए। बिल्कुल इसी तरह ज़मीन में गहरा गड़ा खोदा जाता और हामला खातून मां को उसके ऊपर बिठाया जाता और दाई की ड्यूटी होती कि जब बच्चा दुनिया में आए देखना, बेटा हो तो पकड़ लेना, बेटी हो तो जाने देना। और वो दुनिया में रोते हुए मां से जुदा होती और उसी जायद खून और गंध के साथ जमीन में दफन होती, उस पर मट्टी बराबर कर दी जाती। अगर उस दिन बच जाती तो बाप ऐलान करके बेटी को दफन करता। कुरान इस बात पर इंसान मर्द को मुखातिब करके कहते हैं रोज़े हशर मर्द लाइनों में लगे होंगे और बच्ची अल्लाह के हुजूर आके कहेगी ब्याही ऐसा, मौला जन्नते बाद में तकसीम करना, पहले मुझे बता तूने जिंदगी दी, मुझे किस गुनाह में कत्ल किया गया था, किस गुनाह में मैं बेटी को कत्ल किया गया था। बेटी सवाल करेगी और वहां थर थर कांप जाएंगे कि वो बेटी रब से पूछेगी मुझे बताया तो जाए कि पैदा होते ही मेरा जुर्म क्या था, मैंने किसी का क्या, मैं अपनी मर्जी से तो दुनिया में नहीं आई, ऐ अल्लाह तूने भेजा था, फिर मुझे बताया जाए मुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। न जाने कितने हजारों लाखों बेटियों का गला घूंटा गया। यह दौरे जाहिलियत की तफसीर है। बेटियां तब भी जिंदा दफन होती थी और माजरत के साथ इस जदीद दौर में इस पढ़े लिखे और मुमलिकत इस्लामिया में भी आज भी बेटियों को कत्ल किया जा रहा है, आज भी बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, आज भी बेटियों के साथ तरह तरह के जुल्म और ज्यादती की जाती है। हमें एहसास नहीं है कि हम इस नाजुक फूल को किन मरज़ों से गुजार के पालते हैं। आज बेटियों के जज्बात को कत्ल किया जाता है, आज बेटियों की तज़हीक की जाती है। रूह जब पैदा होती है, रूह पहले दिन जवान होती है, बच्चा छोटा होता है मगर रूह जवान होती है। अरे देखिए तो सही, आप किसी के घर जाए मेहमान बनकर और घर वाले मुंह बसोरे, घर वाले इधर उधर देखे, मैं 6-7 घंटे का सफर करके आया आपसे मिलने और आप मुझे देखते मुंह परली तरफ फेर दे तो क्या मुझे आपकी दिल की कैफियत का पता नहीं चलेगा? क्या मेरा एहसास नहीं होगा कि मैं इनसे मिलने आया हूं, मैं इनके गांव आया हूं और इनका मुंह देखो। बिल्कुल इसी तरह जब बेटा पैदा होता है ना उनका काला होना देखा जाता है, न बेटे की शक्ल देखी जाती है, शीरीनियां बांटी जाती हैं, मुबारकबाद होती है कि मुबारक हो बेटा पैदा हो गया, बेटा पैदा हो गया। उसी घर में बेटी पैदा हो जाए तो अफसोस किया जाता है, फिर बेटी पैदा हो गई, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह फिर बेटा दे दिया जाएगा। बताइए वो बेटी सुन रही है, वो बेटी समझ रही है, उस रूह को तो पहले दिन तूने घायल कर दिया जब उसकी आमद पर दादी भी आंसू बहा रही है, मां को भी ताने मिल रहे हैं और बाप भी रो रहा है। बेटी की आमद पहले दिन बाप नाशुक्री करता है और अगले हमल की उम्मीद लगा के बेटे का इंतजार करता है। अरे कई बेटे डाकू लुटेरे बन जाते हैं, कई बेटे बाप के कातिल बन जाते हैं। जरूरी नहीं कि बेटा आके संवार दे, और बेटी तो सरापा रहमत है, जिंदगी में भी खिदमत करेगी और बाद मरने की भी तुझे जन्नत मिलेगा। वो उस वजह से कि जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था और उसकी आमद पर उस वक्त भी और आज भी मुंह बसोरा जाता है, एक दूसरे के साथ अफसोस किया जाता है कि बेटियां पैदा हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी देख रहे थे और आज का दौर भी देख रहे थे कि बेटियों का क्या हाल होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मर्द को अल्लाह ने बेटियों से आजमाया कि रब ने उसे बेटियां दी, रब ने निजाम चलाना है। हर कोई बेटे मांगे तो बेटे जनेगा कौन? अगर अल्लाह सारों की दुआएं कबूल कर ले, हर कोई बेटे चाहे, तो बताइए अगले नस्ल में बेटे पैदा कौन करेगा? अगली नस्ल को अगर बेटे चाहिए तो उम्मत को बेटियां पाल के देनी होगी, उम्मत को माएं पाल की देनी होगी। तुझे फिक्र नहीं है, मगर रब ने निजाम बनाया हुआ है, वो कुछ बेटियां देगा, कुछ बेटे देगा। किसी को बेटे
بیٹے زیادہ, کسی کو بیٹیاں زیادہ. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری شہید کی نہیں دی, یہ خوشخبری صحابہ کو نہیں دی, ولی کو نہیں دی, حاجی کو نہیں دی, نمازی کو نہیں دی, مگر اس مومن کو دی ہے کہ جس کو اللہ نے بیٹیاں دی اور اس نے بیٹیوں کا اچھی طریقے سے تعلیم و تربیت کے ساتھ نکاح کر کے ان کا حق ادا کیا. لو محمد کا وعدہ ہے بیٹیوں کے باپ شہید کے ساتھ یہ نہیں ہے, صحابی کے ساتھ یہ نہیں ہے, مگر بیٹیوں کے باپ کے ساتھ ہے, چاہے وہ صحابی ہے یا غیر صحابی ہے, کہ تم بیٹیوں کا حق ادا کر دو. جس سے بیٹیاں خوش ہیں, محمد بیٹیوں کے باپ کو جنت میں یوں ساتھ رکھیں گے جیسے اللہ نے 2 انگلیاں ساتھ رکھی. یہ تیری نمازوں کی وجہ سے نہیں ہے, یہ تیری داڑھی جبہ کبہ دستار کی وجہ سے نہیں ہے. کیا فائدہ اس نماز کا کہ ادھر نماز پڑھاؤ اور گھر میں جا کے بیٹی کو گالیاں دو, بیٹی کو خون کے آنسو رلاؤ. بیٹے کی تعلیم میں بھی ہمارا انداز اور بیٹے کی پرورش میں بھی ہمارا انداز اور, کیونکہ اس نے یہاں رہنا ہے. تعلیم کے وقت بیٹی کو اگنور کرنا اور پھر نکاح کے وقت بھی بیٹی کو رشتہ اس کا کوئی آئے سائی میں دے دوں نہیں, بیٹے کے لیے تو میں چن کے لوں گا, اور بیٹی مجھ سے کوئی مانگے صحیح کہ میرے سر سے یہ فرض اتر جائے, یہ بوجھ اتر جائے. ہر جگہ پہ اللہ ماشاءاللہ ایک مونس ہونے کی وجہ سے ہم بیٹی کے ساتھ ظلم اور جبر کے ساتھ رویہ اور سمجھتے بھی نہیں ہے. قربان جائیں اس مخلوق پر کہ دیکھا بھی ہے کہ بابا بھائی کو زیادہ توجہ دیتے ہیں, دیکھا بھی ہے کہ پارک سیر ادھر ادھر اچھا کالج میرا باپ بھائیوں کو ترجیح دے رہا ہے. اس کے باوجود باپ گھر میں آتا ہے تو پانی کی فکر بیٹی کی ہوتی ہے, بیٹے کو نہیں ہوتی. باپ بیمار ہو تو وہ بیٹا جو لاکھوں روپے ماہانہ فیس لے رہا ہے اسے فکر نہیں ہے, اس بیٹی کو ہے جس کو آپ نے چولہے پر بٹھا رکھا ہے. رب نے خاتون اور عورت کے اندر درد رکھ دیا, محبت رکھ دیا, خلوص رکھ دیا. عورت بگڑتی ہے تو جا کے ریسرچ کرے, مرد کے رویے کی وجہ سے بگڑتی ہے. اگر بیٹی کا حق ادا نہیں کرو گے تو ہر کوئی قربانی والا نہیں ہوتا, کوئی آزمائش بھی ہوگا, وہ بھی باغی ہو جائے گی. اگر بیوی کا حق ادا نہیں کرو گے وہ بھی باغی ہو جائے گی, بہن کا حق ادا نہیں کرو گے وہ بھی باغی ہو جائے گی. میرے آقا نے تو بچپن سے اس کلی کو پالنے کا طریقہ خود سمجھایا ہے اور بیٹیاں پال کے دی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے بڑے نہیں ہوئے, مگر آقا کریم نے فرمایا باہر سے آؤ نا سفر سے تو دھیان بیٹے کو ملنے سے پہلے بیٹی کو چوم لینا. وہ نازک دل ہے, کہیں دل پہ یہ بات نہ ہے کہ بابا باہر سے آیا ہے پہلے بیٹے کو ملا ہے. حضور نے فرمایا کھانے پینے کی چیزیں لاؤ تو تمہیں محمد مصطفیٰ نصیحت کرتے ہیں کہ پہلے بیٹی کو دینا پھر بیٹوں کو دینا. اگر کوئی ڈر تو میرے آقا نے دیکھا تھا نا, کوئی تو حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ لوگ بیٹوں کی خاطر بیٹیوں کو اگنور کریں گے, ان کا دل ٹوٹے گا, وہ نازب آگینہ دکھ میں مبتلا ہوگا. یہ بچپن سے حضور نے پالنے کا حکم عطا فرمایا ہے. ایسی باتیں ہم سنتے جائیں تو حیران رہ جائیں گے. تعلیم تربیت شادی تک خالق کائنات نے اپنے پیارے مصطفیٰ کے ذریعے خاتون کو یہ مقام عطا فرمایا. اور شرعی طور پر بھی کسی جگہ عورت کو اللہ نے مرد سے کم درجہ نہیں دیا, کسی حوالے نے شریعت نے ڈیگریڈ نہیں کیا. ایک جائیداد کا آ جا کے مسئلہ یا گواہی کا ہے, وہ بھی عورت کے عزت کی وجہ سے ہے. استاذ المکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جب اصول وراثت کی تعریف کی تو آپ نے کیلکولیٹ کر کے دیا کہ کون کہتا ہے کہ شریعت نے عورت کو آدھا حصہ دیا ہے, وہ بھائی کے مقابلے میں اگر کم ہے تو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں کہ آج بھائی کے مقابلے میں اسے آدھا ملا ہے, مگر وہ جا کے پھر باپ سے شوہر سے لے گی, پھر بیٹے سے لے گی, ہر جگہ عورت نے لینا ہے. اینڈ پہ کیلکولیٹ کریں گے تو شریعت نے عورت کو حفاظت کے ساتھ زیادہ نوازا ہے. عورت بیٹے
بیٹے کو اگر آج ڈبل حصہ ملا ہے تو اس نے اپنی بیوی کو بھی پالنا ہے, اس نے اپنی اولاد کو بھی پالنا ہے, اور اس کی جائیداد تقسیم ہونی ہے. تو کوئی بھی اس کو دلیل نہ بنائے کہ اللہ نے عورت کو آدھا رکھا ہے. اور گواہی بھی اللہ نے عورت کے صنف نازک ہونے کی وجہ سے رکھی ہے, طبق نازک, کہ ایک عورت کہاں کہاں پھرے گی تنہا گواہیوں کے لیے, پریشان ہو جائے گی. عصمت کی دیوی پیکر و حیا کا مجسم مردوں میں گواہی کیسے تنہا دے گی؟ اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا عورت سے جب بھی گواہی لو تو ٹوین لینا, تنہا وہ پریشان ہو جائے گی, ایسا نہ ہو کہ نظام عدل متاثر ہو جائے. ان دو دلیلوں کی وجہ سے کوئی عورت کو کم تر قرار نہیں دے سکتا, ارے یہ مرد کے برابر ہے. اور پھر ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو اللہ اسے مرد سے بھی اعلیٰ درجہ عطا فرماتا ہے. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جو میں بیان کرنا چاہتا تھا بہت بڑا درد تھا. حاضرین مکرم, مرد اور بیٹے کی پیدائش ایک پیرا ہے, اس پر ضرور توجہ کیجئے. آج بیٹیاں پیدا ہونے پر عورت کو قصوروار قرار دیا جاتا ہے. مرد دوسری شادی کرتا ہے کہ میرے بیٹے پیدا نہیں ہو رہے, شریعت منع نہیں کرتا. اور بیٹیاں پیدا ہونے کی وجہ سے عورت پر ظلم بھی ڈھائے جاتے ہیں اور اسے طلاق تک دی جاتی ہے. حالانکہ عورت کا کیا قصور, یہ تو رب دے رہا ہے. دم کراؤ, درود کراؤ, علاج کراؤ, جتنی سمجھ ہے دعا کراؤ, شریعت نے اس سے روکا نہیں ہے. اگر تیرا بیٹا پیدا نہیں ہوتا تو اس میں عورت کا کیا قصور؟ سائنس نے ترقی کی اور آج سائنس نے بتا دیا کہ عورت اگر بیٹیاں جنتی ہے یہ قصور عورت کا نہیں ہے, یہ کارنامہ مرد کا ہے. سائنس نے بتا دیا کہ اگر عورت بیٹیاں, یہ سارا پیدا وہی کرتا ہے مگر بارش سے پہلے بادل دیتا ہے, پھل سے پہلے درخت پر پھول لگواتا ہے, فصل ہری کرنے سے پہلے بہار دیتا ہے. وہ چاہے تو خزاں میں بھی ہرا بھرا کر دے, وہ چاہے تو نومبر اور دسمبر میں آم پکا کے دکھا دے, مگر اس نے نظام بنایا ہے. بیٹے بیٹی دیتا وہی ہے مگر اس نے ایک نظام بنایا ہے, اس نے ایک حساب کتاب دیا ہے. کروموٹینز کو رب نے تقسیم فرمایا ہے. 23 کروموٹینز مرد کے حوالے کیے, کچھ عورت کے حوالے کیے. یہ دونوں ملیں گے تو شکل کا فیصلہ ہوگا, عقل کا فیصلہ ہوگا, ڈی این اے کا فیصلہ ہوگا اور بیٹے بیٹی کا ہوگا. اللہ نے عورت کے اندر یہ کمی نہیں رکھی. عورت کے اندر ہوتا ہے ڈبل ایکس اور مرد کے اندر ہوتا ہے وائی اور ایکس. یہ کروموٹینز سپریمز جب چلتے ہیں, اگر مرد کا وائی عورت کے ایکس سے ملے گا تو اللہ بیٹا دے گا, اگر ایکس ایکس پہ ڈبل ہو گیا تو اللہ بیٹی دے گا. یہ ساری کوالٹی ادھر سے ہوتی ہے. اور اگر کوئی خنثی پیدا ہو گیا, کوئی ہجڑا پیدا ہو گیا, یہ تو دو ہیں. اگر کوئی مخنث پیدا ہو گیا, اس میں بھی عورت کا قصور نہیں. اور رب نے کوئی تیسری مخلوق پیدا نہیں کی. جس طرح کوئی نابینا پیدا ہو جائے, جس طرح کوئی لنگڑا پیدا ہو جائے, بالکل اسی طرح کوئی مردانہ صفات سے محروم پیدا ہو سکتا ہے, کوئی زنانہ صفات سے محروم پیدا ہو سکتا ہے. ہم نے اسے تیسری نسل قرار دے کے اس پر بھی جبر کیا. صرف بیٹیوں پر بھی نہیں, اس تیسری نسل پر بھی جبر ہوتا ہے. یہ سب مرد کی طرف سے ہے. اگر مرد کو پتا چل گیا کہ بیٹی میری وجہ سے پیدا ہوئی ہے, کبھی بھی کوئی عورت مرد بدلنے کا نہیں کہتی. یہ جب بھی کہتا ہے مرد عورت بدلنے کا کہتا ہے. یہ بھی ایک زیادتی ہے. اور جو شخص بیٹی کی ولادت پر خوش ہوتا ہے, اللہ اس گھر پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. جس گھر میں بیٹی مسکراتی ہے وہاں رب کی رحمت نازل ہوتی ہے. حاضرین مکرم, اس بیٹی کے ساتھ یہ کس امتحانات سے گزری ہے. کبھی سوچئے کہ جس دن پیدا ہوئی کیسے نہیں ہونا چاہیے تھا. پہلی بھی 3 بیٹیاں ہیں, اسے نہیں آنا چاہیے تھا. یہ وہ بیٹی سنتی ہے مگر پھر باپ کے گھر میں وہ جیسے تیسے پلتی ہے تو کہتی ہے پرائے گھر کا مال ہے, اس پہ خرچ کرنا کیا. پرائے گھر کا اسے 19 20 25 سال پالا جاتا ہے. گھر میں نہ اس کا کمرہ ہوتا ہے,
نہ جائیداد میں اس کے لیے کوئی پلاننگ ہوتی ہے، پرائے گھر کا مال ہے۔ اور پال کے ایک دن شوہر کے وہ بیٹی باپ کے گھر میں پلتی ہے تو اپنے گھر کے خواب دیکھتی ہے کہ میں اپنے گھر میں جاؤں گی، جنہوں نے مجھے پیدا کیا یہ میرا گھر نہیں ہے، میں اپنے گھر میں جاؤں گی۔ وہ دن رات خواب دیکھتی ہے۔ پھر جہیز کی لعنت اور اس معاشرے کی تقسیم نے اس بیٹی کے خواب بھی چکنے چور کر دیے۔ جہیز کی وجہ سے، پسند اور ناپسند کی وجہ سے اس کے بال بھی سفید ہو گئے۔ اللہ اللہ کر کے اس کا نکاح ہوا، گھر گئی تو پہلی رات وہ ایک خواب بنتی ہے، اب میں اپنے گھر میں آ گئی، اب میں جیوں گی، مگر گھر میں پہنچتی اسے سنا جاتا ہے پرائے گھر سے آئی ہے، یہ غیر آئی ہے، آ کے مالکن بن گئی ہے۔ اس کو ایسا ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی اس کا گھر نہیں ہے۔ پھر اسے کوئی خواب دکھاتا ہے، بیٹی کچھ دن صبر کر، اللہ تجھے اولاد دے گا تو تو بھی گھر والی ہو جائے گی۔ باپ کے گھر میں پرائی، شوہر کے گھر میں پرائی، رب نے بیٹے دے دی، اب کہتی ہے میں ماں بن گئی ہوں، اب یہ میرا گھر ہے۔ بیٹے کو پالتی اور پوستی ہے، بیٹوں کی شادی کرتی ہے تو وہی بوڑھی جس نے پیدا ہوتے وقت وہاں سنا تھا یہ تیرا گھر نہیں، پھر شوہر کے گھر سنا تھا یہ تیرا گھر نہیں، اور آج بیٹے فیصلہ کر رہے اماں کس کے گھر رہے گی، چھوٹے بیٹے کے پاس یا بڑے بیٹے کے پاس۔ وہ بھی سوال کرتی ہوگی مولا میرا بھی کوئی گھر ہے، گھر میں چھوڑوں، مرد کی خدمت میں کروں، حاملہ ہو کے 9 ماہ بوجھ میں اٹھاؤں، بچے میں پیدا کروں، مولا میرا بھی کوئی گھر ہے، کوئی باپ کا گھر، کوئی بھائیوں کا گھر، کوئی شوہر کا گھر، کوئی بیٹوں کا گھر، اس بوڑھی کا بھی کوئی گھر ہے۔ قدرت آواز دیتی عورت غم نہ کر، ان کو دنیا کے گھر دیے ہیں اور رب نے اپنا گھر جنت تیرے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ اب تیرے علاوہ نہ تیرے بیٹے کو جنت ملے گی، تیرے علاوہ نہ تیرے شوہر کو جنت مل سکتی ہے، تجھ سے جبر کرنے والے باپ کو بھی جنت نہیں ملے گی۔ تیرا دنیا میں گھر نہیں تھا، مان لیا کہ تو نے 50-60 سال امتحان میں گزارے، مگر غم نہ کر، جنت جیسا گھر جس کو بھی ملے گا تو تیرے قدموں کی وجہ سے ملے گا۔ باپ کے لیے تجھے رحمت بنا دیا، شوہر کے لیے تجھے نصف ایمان بنا دیا، اور بیٹوں کی تو جنت تیرے قدموں میں رکھ دی ہے۔ کوئی جنت کھونا چاہتا ہے تو عورت کی ظلم زیادتی کر کے، اور اگر کوئی شارٹ کٹ جنت کمانا چاہتا ہے وہ عورت کو کسی روپ میں راضی کر لے، بیٹی کی صورت میں دعائیں لے لے، بیوی کو راضی رکھے، ماں کو راضی رکھے۔ اللہ ان خواتین کی دعاؤں کی وجہ سے مردوں پر کرم فرما دے گا۔ خالق کائنات دور جاہلیت گزر گیا مگر سوچ آج باقی ہے۔ یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں امتحان سے گزرتی ہیں، مرد تو وہ شفاق بن گیا ہے کہ گالیاں بھی دیتا ہے تو ماں بہن بیٹی کی بازار میں سنے ہنسی مذاق سے تیری بہن، تیری ماں، تیری بیوی، گالی بھی بیٹھکوں پر اور ڈیروں پر مذاق میں بیٹی کی دی جاتی ہے، بہن کی دی جاتی ہے، اگلا بھی ہنس کے سن جاتا ہے۔ کبھی سنا ہے او تیرے ابے دی، او تیرے بھائی کی، او تیرے بیٹی کی؟ نہیں سنیں گے، گالیاں بھی دیں گے تو ہم عورت کا نام لے کے دیں گے۔ قیامت کے دن اگر یہی سوال ہو گیا کہ جاہلیت کو چھوڑو، پڑھے لکھے لوگوں تم بتاؤ کہ رب نے جو نازک صنف تیرے حوالے کی تو نے اس کی کتنی حفاظت کی ہے، اور یہی بیٹیاں ہوں گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ جنت نہیں جائیں گی، فرمایا مولا میرے بابا کو میرے ساتھ بھیجو تب میں جنت جاؤں گی، میری ماں کو بھیجو تب میں جنت میں جاؤں گی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ بچپن میں فوت ہونے والی بچی اپنی ماں اور باپ کا پلو پکڑ لے گی، فرشتے کہیں گے یہ چند دن دوزخ میں رہیں گے، کہے گا نہیں، فرشتے اللہ کے حضور کہیں گے وہ جو بچی ہے یہ تو ماں سے لپٹ گئی ہے کہ اگر میری ماں جہنم میں جائے گی تو میں بھی جاؤں گا۔ بچی خود رب کو کہے گی مولا دنیا میں بھی جدا کر دیا تھا، اب بھی جدا رہا ہوں، میرے ماں باپ دوزخ میں ہے تو مجھے بھیج دے۔ رب فرمائے گا اس رحمت کے صدقے دونوں کو رب نے بخش دیا، اس کے صدقے اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ بیٹیاں رب کی نعمت ہیں اور انہی بیٹیوں نے آگے خاندان سنبھالنا ہے۔ اگر بیٹی کی تعلیم و تربیت کر دی اگلی ساری نسل سنور جائے گی۔ آپ کی محبتوں کی نظر، آپ کے آنسوؤں کی نظر، یہ ماہ شعبان ہے۔ حاضرین مکرم،
हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहु अली से किसी ने सवाल किया, हज़रत इमाम हुसैन का जिक्र सुन के सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने इमाम हुसैन का किरदार बयान किया, क्या फिर से हुसैन पैदा हो सकता है या फिर से कोई ऐसी सिफत वाले नौजवान पै सकते हैं? मर्द कलंदर ने आह भरी और आंसू आ गए। फरमाया बात हुसैन की नहीं है, जिस घर को फातिमा जैसी बेटी मिल जाए फिर हुसैन पैदा हो जाते हैं। रब से फातिमा जैसी बेटी मांगो, अल्लाह फिर हसन और हुसैन और अली अकबर जैसे बेटे अता कर देता है। माए दूध पिलाए कुरान पढ़कर, माए आटा गूंदे दुरूद पढ़कर, और माए बच्चों को लोरियां दे कुरान की आयतें पढ़कर, तो खून में दीन की गैरत समा जाती है, दूध के साथ इश्क मुस्तफा उतर जाता है। आइए रब से अगर बेटियां नहीं भी मांगते तो जो दिए उनकी कदर कीजिए। आज भाई सफदर साहब ने बताया, भाई मुस्तफ़ा ने बताया, पहले हमारी एक बहन के विशाल का, अब छोटी बच्ची के हादसे का। दिल को कंट्रोल कीजिए, ये रब का फैसला है, कोई हादसा खुद से नहीं होता, और अल्लाह इम्तिहान भी हर किसी में नहीं डालता। अल्लाह कुछ दिल कुछ लोग इम्तिहान के लिए चुन लेता है। अरे हर कोई तो अपना 6 माह का बच्चा तीर से टुकड़े होते हुए नहीं देख सकता ना, हर कोई तो 18 साल अली अकबर टुकड़े नहीं करवा सकता ना, हर कोई तो बेटे को ये नहीं कह सकता ना कि ये तूने मुझे बाप समझ के छोड़ दिया, मैं सिद्दीक के तलवार के नीचे आ जाता तो मुस्तफा की खातिर तेरे टुकड़े कर देता। आइए इस मौके पर जब हम एक बेटी, नन्ही बेटी की रुखसती इस जहां से उस जहां में जाते हुए जमा है, न जाने इस आयत के तहत मेरे दिल में कितनी कितनी मोहब्बत थी कि मैं अपनी भाइयों की नज़र करूं कि बिल्कुल गम न करे, आपने भी एक दिन रुखनस करना था अपनी मर्जी से, और आज ये फूल रुखसत हो गया रब की मर्जी से। यकीन कर ले तेरे घर से बेहतर घर में गई है, यकीन कर ले जहां तूने रुखसत करना था उससे अच्छे घर में गई है। रब के हवाले कर दे मौला, ये फूल जहां रहे महकता हुआ रहे। और अल्लाह मुआशरे में ये मौजू कि चंद दिन पहले खून रेज वाक़े हुआ कि 5 दिन की पैदा होने वाली, 7 दिन की पैदा होने वाली बच्ची को जालिम मर्द ने, 22 साल बाप जिसकी पहली औलाद बेटी थी, उस बच्ची को उठा के उस पर गोलियां मारी और उस दूध पत्ती बेटी को पटक कर उसे गोलियों से छिलनी कर दिया और दौरे जाहिलियत की याद ताज़ा कर दी। आज वो मर्द की सूरत में आज भी जुल्म और जबर कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको भी बेटियां दे पहले उस बेटी के दिल की इज्जत अता फरमाए। अल्लाह जिसको भी ये फूल दे, बेटियों के बाप को मुस्तफ़ा ने पसंद फरमाया। और आखिरी जुमला कि जो रब को जितना प्यारा होता है, अगर रब को मोहम्मद मुस्तफ़ा कायनात में सबसे महबूब है तो 4 बेटियां अता फरमा दी। वह फातिमा तो ज़हरा की चादर बता रही है, जो मर्द रब को प्यारा होता है अल्लाह उसी को बेटियां अता फरमाता है। अल्लाह आपके बेटों को सलामत रखे, अल्लाह आपकी बेटों को नस्लें अता फरमाए। और जो अल्लामा साहब ने वक्त बताया था उसमें 30 सेकंड बाकी हैं, इस दुआ के साथ कि खालिक कायनात मुझे और आपको दीन मतीन की खातिर अपनी औलाद को अच्छे रास्ते पर चलाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले खाना को सब्र जमील और मुझे बर वक्त इत्तिला देने वाले साथ